پاکستان اور ترکیہ کے تعلقات مزید مضبوط بنانا چاہتے ہیں، تعلقات کو نئی منزل تک لے جائیں گے۔ وزیراعظم شہباز شریف کا پاکستان ترکیہ بزنس فورم سے خطاب، کہا ترک صدر کے ساتھ برادرانہ تعلقات کے فروغ پر بات ہوئی۔ رجب طیب اردوان امت مسلمہ کی آواز ہیں۔ ترک صدر رجب طیب اردوان بولے، اسرائیل نے غزہ میں مظالم کی انتہا کر دی، فلسطینی عوام سے اظہار یکجہتی کرتے ہیں، فلسطینیوں کی حمایت جاری رکھیں گے۔ پاکستان اور ترکیہ کے درمیان برادرانہ تعلقات ہیں، مختلف شعبوں میں تعاون بڑھایا جائے گا۔ تہران استنبول کے درمیان تجارت کے مواقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ مجھے کسی کا کوئی خط نہیں ملا، اگر کوئی خط ملا تو وزیراعظم کو بھجوا دوں گا۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی غیر رسمی گفتگو، کہا پاکستان آگے بڑھ رہا ہے اور پاکستان کو آگے بڑھنا ہے، پاکستان میں ترقی ہو رہی ہے۔ پاک ترک اسٹریٹجک تعلقات مستحکم کرنے پر اتفاق، 24 معاہدوں اور یادداشتوں پر دستخط۔ ترک صدر کا مسئلہ کشمیر پر پاکستان کی حمایت جاری رکھنے کا اعلان۔ وزیراعظم شہباز شریف کی قبرص کے معاملے پر ترکیہ کے موقف کی تائید۔ مشترکہ پریس کانفرنس میں آزاد فلسطین کے لیے کوششیں جاری رکھنے پر اتفاق۔ طیب اردوان نے پاکستان کو اپنا دوسرا گھر قرار دے دیا۔ ترک صدر رجب طیب اردوان کا 2 روزہ دورہ پاکستان۔ وزیراعظم ہاؤس آمد پر شاندار استقبال، گارڈ آف آنر پیش، پاکستان ایئر فورس کے پائلٹس کا فلائی پاسٹ، معزز مہمان اور آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی بھی ملاقات۔ وزیراعظم نے وفاقی کابینہ سے تعارف کرایا، اس سے پہلے نور خان ایئر بیس صدر زرداری اور وزیراعظم نے ترک صدر کا خیر مقدم کیا۔ 9 مئی کو حد کر دی گئی، اب آپ کو بنیادی حقوق یاد آ گئے، کیا آپ تسلیم کرتے ہیں کہ 9 مئی کا جرم سرزد ہوا؟ فوجی عدالتوں سے متعلق کیس میں جسٹس مسرت ہلالی کا مجرم کے وکیل سلمان اکرم راجہ سے سوال، پوچھا کیا آپ کی جماعت نے ملٹری کورٹ کی حمایت نہیں کی تھی؟ سلمان اکرم نے جواب دیا اس وقت غلط کیا گیا۔ جسٹس مسرت بولی، یہ کیا بات ہوئی کہ اپوزیشن میں آ کر کہہ دیں ماضی میں جو ہوا غلط تھا۔ سلمان اکرم راجہ کی بھارت اور برطانیہ کی مثالیں۔ جسٹس جمال نے کہا کہ ہم نے اپنا قانون دیکھنا ہے، وقت ضائع نہ کریں۔ سپریم کورٹ میں 6 مستقل اور 1 عارضی جج کی تعیناتی کا نوٹیفیکیشن جاری۔ Turkey has always stood by the just cause of the people of occupied Jammu and Kashmir, and you have always maintained your stance loud and clear. 5 milyar dolar hedefine ulaştırmak üzere çalışmalarımızı artırmada hemfikiriz. We have agreed with Prime Minister Sharif to continue our efforts to reach a goal of $5 billion trade volume between Turkey and Pakistan. پاکستان اور ترکیہ اچھے برے وقت کے ساتھی ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور ترک صدر رجب طیب اردوان کا برادرانہ تعلقات نئی بلندیوں تک لے جانے پر اتفاق۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا مسئلہ کشمیر کی حمایت پر اظہار تشکر۔ ترک صدر نے پاکستان کو اپنا دوسرا گھر قرار دے دیا، مظلوم فلسطینیوں اور کشمیریوں کے لیے ہر فورم پر آواز اٹھانے کا اعلان، کہا دفاع اور دفاعی پیداوار کے شعبوں میں تعاون پر بات ہوئی۔ تجارتی حجم $5 ارب تک بڑھانے کی خواہش کا اظہار۔ ترک سرمایہ کاروں کو پاکستان میں سرمایہ کاری کی ترغیب۔ پاکستان اور ترکیہ کے درمیان 24 معاہدوں اور یادداشتوں کا تبادلہ، اسٹریٹجک تعلقات مزید مستحکم کرنے کے معاہدے پر دستخط، دفاع، ملٹری تعاون، توانائی، زراعت کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق، زرعی بیجوں کے حوالے سے تعاون کا معاہدہ، کانکنی اور صنعتی پراپرٹی میں تعاون کے حوالے سے مفاہمت کی یادداشت بھی شامل ہے۔
ترک صدر رجب طیب اردوان کا 2 روزہ دورہ پاکستان، وزیر اعظم ہاؤس آمد پر شاندار استقبال، گارڈ آف آنر پیش، پاکستان ایئر فورس کے پائلٹس کا فلائی پاسٹ، معزز مہمان اور آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی بھی ملاقات، وزیر اعظم نے وفاقی کابینہ سے تعارف کرایا۔ اس سے پہلے نور خان ایئر بیس صدر زرداری اور وزیر اعظم نے ترک صدر کا خیر مقدم کیا۔ نو مئی کو حد کر دی گئی، اب آپ کو بنیادی حقوق یاد آ گئے، کیا آپ تسلیم کرتے ہیں 9 مئی کا جرم سرزد ہوا؟ فوجی عدالتوں سے متعلق کیس میں جسٹس مسرت ہلالی کا مجرم کے وکیل سلمان اکرم راجہ سے سوال پوچھا، کیا آپ کی جماعت نے ملٹری کورٹ کی حمایت نہیں کی تھی؟ سلمان اکرم نے جواب دیا اس وقت غلط کیا۔ جسٹس مسرت ہلالی بولی، یہ کیا بات ہوئی کہ اپوزیشن میں آ کر کہہ دیں ماضی میں جو ہوا غلط تھا؟ سلمان اکرم راجہ کی بھارت اور برطانیہ کی مثالیں۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا، ہم نے اپنا قانون دیکھنا ہے، وقت ضائع نہ کریں۔ سپریم کورٹ میں 6 مستقل اور 1 عارضی جج کی تعیناتی کا نوٹیفیکیشن جاری۔ جسٹس ہاشم خان کاکڑ، جسٹس شفیع صدیقی، جسٹس عامر فاروق، جسٹس اشتیاق ابراہیم، جسٹس صلاح الدین، جسٹس شکیل احمد شامل۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب قائم مقام جج ہوں گے۔ نوٹیفیکیشن کے اجرا میں تاخیر کی وجہ سے آج ہونے والی تقریب حلف برداری کل تک ملتوی کر دی گئی۔ چاروں ہائی کورٹس میں قائم مقام چیف جسٹس صاحبان کی تعیناتی۔ جسٹس سرفراز ڈوگر کو اسلام آباد ہائی کورٹ کا قائم مقام چیف جسٹس تعینات کر دیا گیا۔ جسٹس جنید غفار کی قائم مقام چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ تقرری۔ جسٹس عتیق شاہ قائم مقام چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ تعینات۔ جسٹس اعجاز سواتی قائم مقام چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ مقرر۔ پارٹی انتخابات کیس میں پیپلز پارٹی کو جواب جمع کرانے کے لیے 12 مارچ تک کی مہلت۔ ممبر سندھ نثار دورانی کی سربراہی میں الیکشن کمیشن کے 3 رکنی بینچ کی سماعت۔ پارٹی چیئرمین امریکہ میں ہیں اور سینیٹر فاروق ایچ نائک سینٹ کی مصروفیات کی وجہ سے دستیاب نہیں۔ پیپلز پارٹی کے وکیل کا موقف، جواب جمع کرانے کے لیے مہلت کی استدعا منظور۔ پنجاب میں بے گھر افراد کو مفت پلاٹ دینے کا آغاز، ضرورت مند نادار بے گھر افراد کو 3 مرلے کے پلاٹ کی فراہمی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا، ہر شہری کے پاس اپنا گھر میرا خواب ہے، مفت پلاٹ کسی پر احسان نہیں، اپنا فرض ادا کر رہے ہیں۔ ہیوی ٹریفک کے لیے محکمہ ٹرانسپورٹ سندھ کا فٹنس سرٹیفکیٹ لازمی، سینئر وزیر شبیر انعام میمن کا تمام ہیوی ٹریفک کی فٹنس چیک کرنے کا اعلان۔ کہا، 30 دن کا ٹائم ہے، تمام ہیوی ٹریفک فٹنس سرٹیفکیٹ حاصل کریں۔ واٹر ٹینکر کو بار کوڈ جاری کیے گئے ہیں، جس واٹر ٹینکر کے پاس بار کوڈ نہیں ہوگا اسے روک لیا جائے گا۔ خواجہ سعد رفیق کی اپنی ہی حکومتی پالیسیوں پر تنقید، وزارت ایوی ایشن کو وزارت دفاع میں ضم کرنے کے فیصلے پر تحفظات کا اظہار۔ اقدام ایوی ایشن انڈسٹری کے لیے انتہائی ناقص نقصان دہ قرار۔ کہا، نون لیگ کے انتخابی منشور میں ریلویز اور ایوی ایشن کو ملا کر وزارت ٹرانسپورٹ بنانے کا وعدہ کیا گیا تھا۔ حافظ آباد میں پی ٹی آئی کے مقامی رہنما قمر جاوید ایڈوکیٹ کا قتل، پولیس کے مطابق مقتول کو نماز فجر کے لیے مسجد جاتے ہوئے فائرنگ کا نشانہ بنایا گیا۔ قمر جاوید گزشتہ انتخابات میں پی ٹی آئی کے صوبائی امیدوار بھی تھے۔ انٹرنیٹ ٹیکنالوجی کمپنی میٹا کا تہلکہ خیز دعویٰ، انسانی ذہن میں آنے والی سوچ کو الفاظ میں تبدیل کرنے والی ٹیکنالوجی کی تیاری۔ نئی ٹیکنالوجی خیالات کو الفاظ میں تبدیل کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔